سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اچھی نصیحت کرتے ہیں، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حکم بیان ہوا ہے، وہ عام ہے، لیکن اس کا جو شان نزول ہے وہ ایک واقعہ ہے جو سیرت میں ملتا ہے۔ وہ یہ کہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، کہ جس کا ایک دروازہ ہے اور اس کے اوپر تالا بھی ہے، پھر چابی بھی ہے۔ یہ چابی ایک قریش کا خاندان تھا، عثمان ابن طلحہ اس کے ذمہ دار تھے، ان کے پاس ہوا کرتی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ کی جو خدمتیں تھیں وہ انہوں نے بانٹ رکھی تھی۔ کسی کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانا، کسی کے ذمہ کوئی خدمت، کسی کے ذمہ کوئی خدمت۔ تو یہ چابی والی خدمت جو تھی وہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے پاس تھی۔ تو زمانہ جاہلیت میں 2 دن بیت اللہ کھولا جاتا تھا لوگوں کے لیے کہ اندر جائیں اور جا کر نماز پڑھ لیں، ایک پیر کو اور ایک جمعرات کو۔ تو ہجرت سے پہلے کی بات ہے، عثمان ابن طلحہ خود فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی اور مکہ مکرمہ میں تھے، اور ابھی وہ مخالفت کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ تو ایک دن آپ اور آپ کے کچھ صحابہ جو ہیں وہ بھی بیت اللہ میں داخل ہونے لگے، تو انہوں نے کچھ سخت کلامی کی اور روکنے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے اس کو برداشت کیا اور پھر فرمایا کہ اے عثمان، اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ چابی میرے پاس ہوگی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو انہوں نے بہرحال اس وقت بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی، اور آپ اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دل میں یہ میرے بات گھر کر گئی کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اگرچہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب آپ کوئی بات اس طریقے سے کلیئر کر کے کہہ دیا کرتے تھے تو پھر وہ بھی جو ہے نا اندر سے ہل جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ ان کو کیونکہ اس بات کا یقین تھا کہ اس زبان سے کچھ غلط بات نہیں نکلتی، یہ بے بنیاد بات نہیں ہوتی، جو بھی ہوتا ہے کچھ اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو ایک اور مشرک تھا، اس نے آپ کو ایک موقع پر کہا کہ جو ہے میں نے گھوڑا پال رکھا ہے اور آپ کو میں نے اس پر شہید کرنا ہے، اس پر چڑھ کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب تو پورا نہیں ہوگا، البتہ یہ ہوگا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ یہ وہ واحد آدمی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ یعنی کتنا بدبخت ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بدبخت آدمی وہ ہے کہ جو کسی نبی کو قتل کرے، اور اس کے بعد بدبختی میں اس کا درجہ ہے جس کو نبی قتل کرے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ بھی جنگ بدر میں یا احد میں وہ مارا گیا، اور وہ جا نہیں رہا تھا جنگ میں۔ جب جنگ کا موقع تھا تو نہیں جا رہا تھا۔ اس کو لوگ کہہ رہے تھے کیوں نہیں جا رہا؟ تو وہ کہتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے مکہ مکرمہ میں کہا تھا کہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا، تو یہ کچھ ہو جائے گا۔ تو ایک کافر اور ایک مشرک جو ہے وہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین رکھتے تھے، اور آج ہم مسلمان نہیں رکھتے، ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو آپ نے فرما دی اس پر یقین نہیں۔ بہرحال حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ فتح مکہ آ گئی، اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ سب کافروں کو آپ نے معاف کیا، کسی کو جو ہے وہ، تو اس موقع پر آپ نے چابی طلب فرمائی، تو چابی انہوں نے دے دی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت پھر آپ حاکم تھے، باقی سب محکوم، اور آپ بیت اللہ میں داخل بھی ہوئے، تو اس موقع پر آپ نے چابی جو ہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ علی نے بھی آپ سے طلب فرمائی کہ یا رسول اللہ ہمیں دے دی جائے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ چابی جس کی ہے اسی کو واپس کر دیں۔ اگرچہ شرعی حق نہیں تھا، کہ کیونکہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے، اس کے ذی اختیار تھے، لیکن پھر بھی جو ایک پیچھے سے چلی آنے والی ایک روایت تھی، ایک ریت تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ چابی ان کو دے دی جائے۔ تو آپ نے ان کو بلایا، جب چابی دی اور دینے کے بعد وہ تھوڑا سا چلے تو آپ دوبارہ واپس بلایا، جب وہ آ گئے آپ نے فرمایا عثمان جو تجھے میں نے بات کہی تھی یاد آئی؟ تو نے کہا یا رسول اللہ یاد آ گئی ہے۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے کہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن قرآن پاک اگرچہ کسی خاص واقعے کو سامنے رکھ کر آتا ہے، عموماً اس میں الفاظ عام ہوتے ہیں جو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اور امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، تو یہ حکم بہت بنیادی چیز ہے، اور یہ بڑا وسیع جو ہے اس کا مفہوم بنتا ہے اگر ہم اس کو غور کریں، اس پر سوچیں کہ اس میں جتنے حقوق ہیں وہ سب آگے، ماتحتوں کے ہوں، ملازموں کے ہوں، بیوی بچوں کے ہوں، اور جتنے بھی انسان کے پڑوسیوں کے ہوں، کیونکہ حق جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، جو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے پاس وہ امانت ہوتی ہے، اس نے حقدار تک پہنچانا ہوتا ہے اس کو، وہ بھی اس کے اندر آگے۔ اور اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں اور مشائخ ہیں، جن کی تربیت لوگ آتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آئیں گے، کہ جو ان کے پاس لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اس کو دیں، اگر وہ اہل ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اس کو دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو آگے اس کو اگر آپ اس دائرے کو پھیلاتے ہیں تو اس میں جو حکمران ہیں، جو ذی اختیار لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، جو حکمران ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی اس کے اندر مخاطب ہیں کہ تم لوگ جو منصب اور عہدہ یہ جب سپرد کرو تو یہ دیکھو کہ یہ بندہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، یعنی منصب کے، عہدے کی، ملازمت کی جو سپرداری ہے اس کی بنیاد اہلیت ہونی چاہیے، کوئی اور بنیاد نہیں ہونی چاہیے، رشوت نہیں ہونی چاہیے، قرابت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہل کو معاملہ سپرد کیا جائے پھر قیامت کا انتظار کرو، یعنی گویا یہ قیامت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ حکمران ہو، صاحب حکومت ہو، صاحب اختیار ہو، اس کے پاس اختیار آیا ہے اور وہ عہدے دینے میں، منصب دینے میں اس نے اہلیت کو نظر انداز کر کے کوئی اور چیزیں ملحوظ رکھی، کوئی مالی مفاد اپنا ملحوظ رکھا، کوئی رشتہ داری ملحوظ رکھی، کوئی اقربا پروری کا اس کو وہ ہوا، تو یہ بندہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے، حتی بہت سخت وعید ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے پاس ذمہ داری ہے یہ اس کے باپ کا یا ماں کا مال نہیں ہے، نہ یہ عہدہ اس کے گھر کی کوئی کھیتی ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا، امت کی امانت ہے جو اس کے اہل کے پاس جانی چاہیے، اور اگر اہل کے پاس نہیں جائے گی تو پھر نظام خراب ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا حکم بیان فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے کام لو۔ یہ جو مفسرین نے کہا کہ یہاں جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے، پہلے کہا کہ عہدے ان کو دو جو اہل ہیں، پھر آگے کہا انصاف کرو، تو گویا کہ انصاف اور عدل جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ اہل لوگوں کے پاس ہوں۔ اگر نہ اہل کے پاس ہوگی تو پھر آگے تم انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے اس سے۔
آگے وہ بگاڑ کی توقع تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن انصاف کی توقع اس سے نہیں رکھ سکتے۔ انصاف وہی کرے گا جو اہل ہوگا، سمجھدار ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اور انصاف بھی بہت ضروری ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ فرمایا کہ جو حکومتیں ہیں اور نظام ہیں یہ کفر پر تو چل سکتے ہیں، یعنی کافر ہیں سلطنت والے تو چل جائے گا، کیونکہ کفر دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اصل سزا اس کی آخرت میں ہے۔ لیکن ظلم پر نہیں چل سکتی، کوئی حکومت، کوئی نظام ظلم پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ عدل جو ہے یہ بنیاد ہے دنیا کے نظام اچھے ہونے کی، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے کسی جماعت کا ہو، چاہے کسی اجتماعیت کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی یونٹ ہو جس کے اندر عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے۔ جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر معاشرے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، کرب کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بالآخر جو ہے پھر وہ ان کے جو ظاہری ڈھانچے ہیں وہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت خوبصورت تمہیں نصیحت ہے۔ نصیحت آدمی وہی کرتا ہے جو اپنے تجربے کی بات ہوتی ہے اور کسی کی انتہائی خیر خواہی میں کی جاتی ہے۔ والدین کرتے ہیں اور بڑے کرتے ہیں کہ بیٹا یہ میری نصیحت ہے، اسے پلے باندھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے انجام دیکھے ہیں، تو اب تم نہیں ایسے کرنا۔ تو اب انسانوں کو جو فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم امانتیں اہل لوگوں کو دو، اور اس میں اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات، ان چیزوں کو ملحوظ نہ رکھو اور انصاف سے کام لو، تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ بڑی اچھی نصیحت ہے، خوبصورت نصیحت ہے، اس پر عمل کرو گے تو تمہارا دنیا کا نظام بھی اچھا رہے گا اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی، لیکن اگر نہیں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ جو آیت کے آخر میں عموماً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس طرح کا جملہ آتا ہے، اس میں پچھلے جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا گہرا ربط ہوتا ہے، چونکہ امانتیں دینا، عہدے دینا، انصاف کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں بسا اوقات انسانی گرفت میں نہیں آ پاتی بات۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے اقربا پروری کرے یا رشوت لے کر کسی کو کوئی ملازمت دے دے، عہدہ دے دے، لیکن وہ آن دا ریکارڈ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے جائیں انسانی عدالت میں تو نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ صرف یہ نہ دیکھنا کہ دنیا میں ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ تمہارے اوپر ایک اور بھی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ سن بھی رہے ہیں تم کس کے ساتھ کیا نیگوشیشن تمہاری ہوتی ہے، کیا ڈیل ہوتی ہے، یہ سب اس کے علم میں ہے۔ اس کو سامنے رکھو تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔